من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 82 درس نمبر 82 ہے، اور ہم نے سورہ بقرہ تمام کر لیا تھا۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر آج ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر بسم اللہ ان الذین عند اللہ واختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ گزشتہ آیت میں یہ ذکر ہوا تھا کہ مومنین کون ہیں، تو رضوان من اللہ۔ مومنین کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اور ان کی پہچان کیا بتائی تھی؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ مومن کی پہچان یہ ہے، صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور تواضع انکساری کرنے والے ہیں، راہ خدا میں انفاق کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور نماز اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ آج کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ دین کون، دین کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کچھ لوگ یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ نہیں، ان مانے بے شک، ان الدین بے شک دین، عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یعنی اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ شروع میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا، کہتا جا رہا ہوں کہ دین جب اللہ ایک ہے تو اس نے ایک ہی دین بھیجا ہے۔ اب ہر نبی کے زمانے میں جیسے اولو العزم پیغمبر جو کہ ہے، جو صاحبان کتاب ہیں، اس نبی کے بعد امت والوں نے اس میں تحریف کر دی، بدلاؤ کر دیا، تبدیلی کر دی، کتاب میں تبدیلی کر دی، دین میں تبدیلی کر دی۔ مطلب جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے اگر جناب موسیٰ کی بات مانی ہوتی تو وہ عیسائی ہوتے جناب عیسیٰ کے زمانے میں۔ جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے اگر جناب عیسیٰ کی بات مانی ہوتی اور آخری رسول کو مانا ہوتا تو سب آج کی ہماری اصطلاح میں کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ لہذا یہ ادیان الگ الگ جو وجود میں آئے، یہ انسانوں نے ان کے نام رکھے۔ کوئی دین عیسائیت ہو گیا، کوئی دین یہودیت ہو گیا، کوئی کرسچن ہو گیا، کوئی ہندوازم ہو گیا، لیکن دین ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین نزدیک اسلام ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا تھے کہ میرے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، ان کی بات ماننا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اختلاف کیا اس وقت جبکہ علم آ چکا تھا، ان کو یقین تھا اس کے بعد یہ نبی، اس کے بعد یہ نبی۔ کیوں اختلاف کیا؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جو ان کے درمیان شیطنت اور شرارت تھی، اس کی وجہ سے۔ شیطنت اور شرارت کیا چیز ہے؟ یعنی جو کہ ہماری دکان بند نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے حقیقت
مذہب کو علماء نے ہی ان کے نہیں بتایا۔ اور ہمارے زمانے میں بھی آج جبکہ پیغمبر کے بعد جو کہ خلفاء کا تذکرہ ہے، رسول نے بتایا ہے، علماء نے نہیں بتایا عوام کو۔ اب چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اب آہستہ آہستہ ہمارے اہل سنت برادران میں بھی وہ محبت اہل بیت کی جس کا تقاضا پیغمبر اکرم نے کیا تھا، وہ محبت اہل بیت کی جس کا تقاضا دین اسلام نے کیا تھا، اس کو آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے، بیان کر رہے ہیں، ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب کتابیں سب کے پاس مل جا رہی ہیں، ورنہ علماء نے حق کو چھپا رکھا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ شرارت کی وجہ سے ان کے۔ اب خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو آیات خدا کا انکار کرے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ ان قریب ان کا حساب ضرور ضرور لے گا۔ لہذا اس آیت میں کیا ہوا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے تو صرف اسلام ہے۔ اور مخالفت کا سبب کیا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہوں نے مخالفت کیا، یہ مخالفت کی سبب جہل نہیں ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم ان کے پاس تھا، یعنی انبیاء کی جو مخالفت کی، اس مخالفت کی وجہ جہل نہیں تھی، بلکہ مخالفت کی وجہ حسد تھا، مخالفت کی وجہ دنیا داری تھی، مخالفت کی وجہ اپنی عہدے کو بچانا، یہ تمام چیزیں مخالفت کی وجہ تھی، یعنی وہ جانتے تھے۔ بلکہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ یہود بنی اسرائیل جو ہے انبیاء کو اپنی اولاد سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یعنی اتنا انبیاء پیغمبر اکرم کو جو علامات بتائے گئے تھے وہ تمام علامتیں ہمیں معلوم تھی، لیکن ان کا نہیں، یہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں وہ ہے۔ لہذا مخالفت کا وجہ کیا ہوئی؟ جہل نہیں تھا۔ مثلا اگر، اور یہ تاریخ میں بہت شواہد موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کو شمر نے شہید کیا، کیا امام حسین علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا؟ خوب جانتا تھا۔ یا اور تمام ائمہ جو شہید ہوئے، کیا ان کے جو قاتل ہیں نہیں جانتے تھے؟ خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ یا پھر جو ہے چھٹے امام کو زہر دیا منصور دوانقی نے، کیا منصور دوانقی نہیں جانتا تھا امام کو؟ یا مامون الرشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا، کیا امام کو نہیں پہچانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا، خوب جانتا تھا، امام کے معجزے بھی اس نے دیکھے تھے۔ لہذا مخالفت کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ من بعد ما جاءهم العلم، علم آنے کے بعد۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ جو ہے سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہم کو لگ رہا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ اور ہماری موت بہت دور ہے، ذرا حالے کہ عند اللہ یہ سب چیزیں بہت نزدیک ہے، بہت چھوٹی سی ہیں۔ اب آگے کی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، ہمارے لیے بھی ہے یہ، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے بحث و مجادلہ مباحثہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ علم تو آ چکا ہے، من بعد ما جاءهم العلم، علم آ چکا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ بحث و مباحثہ کرے، مجادلہ کرے، تو ان سے بحث نہ کیجیے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر مباحثہ کرے تو کیا کہیے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے
کہ میں نے اسلم تو وجہی، میں نے تسلیم کر دیا ہے اپنے کو اللہ کے سامنے. الاسلام ہو تسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے. جو اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائے، حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے، اللہ کے انبیاء کے احکام کے سامنے تسلیم ہو جائے، ان کے اولیاء کے احکام کے سامنے تسلیم ہو جائے، یہی حقیقی اسلام ہے. کیا کہہ دیجئے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ، اسلام لائے ہم نے تسلیم ہو گئے، ہم وجہ للہ یعنی اپنے کو سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے لیے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے تابع ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اے میرے رسول کہہ دیجئے کس سے؟ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے کہہ دیجئے. اور کس سے؟ وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو عام لوگ ہیں جن کے پاس کتاب بھی نہیں ہے. أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اسلام یہ ہے، شریعت یہ ہے، میں آخری رسول ہوں. أَأَسْلَمْتُمْ، تم قبول کرتے ہو یا قبول نہیں کرتے؟ یعنی اے میرے رسول صرف ان کو بتائیے، بس آپ زیادہ زور نہیں دیجیے. أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام لائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے سرپیچی کیا، نہیں مانا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے رسول آپ کے اوپر صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام ہے بتا دینا. آپ بتا دیجئے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دین کا بتا دینا، حقیقت کیا ہے، انسان کس لیے خلق ہوا ہے، خالق نے کیا کہا ہے، وہ صرف پیغمبر کا کام ہے بتا دینا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، بندوں پہ خاص نظر رکھتا ہے. زیادہ حکم خدا کیا ہو رہا ہے پیغمبر سے کہ اے میرے حبیب اپنی حق بات جو ہے ان سے کہہ دیجئے، حق کہہ دیجئے. اگر ایمان لائے تو ٹھیک ہے، اور ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کو سزا اللہ دے گا، ان کا عذاب ان کے لیے ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اگر آدمی سو رہا ہے تو اس کو جگایا جا سکتا ہے، جگائیں گے تو اٹھ جائے گا وہ. لیکن اگر بن کے سو رہا ہے تو جگائیں گے تو اور خراٹا لینے لگے گا. یہ کون آیت کیا کہہ رہی تھی اوپر؟ ما جاءہم العلم، علم آ چکا ہے، اس کے بعد ان کو بتایا جا رہا ہے دین شریعت، اس کے بعد بھی اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر ان کو جگانے کا فائدہ نہیں ہے. وہ جگے ہوئے ہیں لیکن وہ گمراہی میں رہنا ہی چاہتے ہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے. لہذا آیت کے ذیل میں چند چیزوں کی ہمیں جانکاری ہوتی ہے کہ ممکن انسان کے پاس علم ہو لیکن حق بات نہ کہے. جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے. البتہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، یہ نمونے کے طور پر پیش ہوا ہے. یعنی ممکن ہے کہ علم ہو اور آدمی حق بات نہ کہے. معلوم ہے کہ اہل بیت حق پر تھے، کتابوں میں پڑھا، لیکن علماء آ کے عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں. اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے پیغام بھیجا، دین بھیجا، شریعت بھیجی، اتمام حجت کر دیا ہے. اب کسی کے پاس بہانہ جوئی کی گنجائش نہیں ہے. لہذا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر جواب نہ دیجیے. یعنی اگر رسول سے خطاب ہو رہا ہے، اگر سوال طبعی کرتے ہیں، یا رسول اللہ انفال کے بارے میں کیا حکم ہے بتائیے، یا رسول اللہ طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے، نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے، احکام پوچھ رہے ہیں طبعی طور پر، تو اس کا جواب دیجیے. لیکن اگر وہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ ضد کرتے ہیں
پھر ان کا جواب نہیں دیجیے. احتجاج کرتے ہیں, زبردستی بات پہ بات لگاتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیجیے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اگر وہ سرپیچی کرے, نہ مانے تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, آپ نے دین کو پہنچا دیا, وہ کافی ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے. اب آیت نمبر 21 پڑھیں گے, آج کی آخری آیت. بس میں کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں ختم ہو جائے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کے بعد ان آیت نمبر 21 سورہ آل عمران آیت نمبر 21. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یکفرون جو کفر کرتے ہیں, یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ کرتے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو. صرف نشانیوں کی انکار ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کر دیتے ہیں, ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ, اور کس کو قتل کرتے ہیں جو یکفرون ہے, وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو حکم دیتے ہیں عدالت کا. کون سے لوگ ہیں وہ کون؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو عدالت کا حکم دیتے ہیں, جو امر بالمعروف کرتے ہیں, جو ہے نہی عن المنکر کرتے ہیں, ان کو بھی قتل کرتے ہیں. تو یکفرون یقتلون, کفر سبب بنتا ہے یقتلون کا. یقتلون میں انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم, اے میرے حبیب ان کو عذاب علیم کے بارے میں خبر دے دو, دردناک عذاب کے بارے میں ان کو بشارت دے دو. البتہ یہ انذار ہے, لیکن ان کے لیے چونکہ وہ اتنے بڑے مجرم ہیں لہذا ان کو عذاب علیم کا خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے. اس آیت کے ذیل میں تفسیر کبیر فخر رازی اور تفسیر مجموع البیان وغیرہ میں لکھا, تفسیر میں لکھا ہے کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے 1 گھنٹے میں 47 انبیاء کو قتل کیا. ان الذین یقتلون ویقتلون النبیین, انبیاء کا قتل کرتے ہیں تو انہوں نے قتل کیا 47 انبیاء کا 1 گھنٹے میں. البتہ یہ بات واضح ہے کہ انبیاء میں اولی العزم پیغمبر بھی ہیں اور عام انبیاء بھی ہیں, یعنی 1,24,000 انبیاء میں جو ہے جو اولی العزم پیغمبر ہے جیسے جناب موسیٰ ہے, جناب نوح ہے, جناب عیسیٰ ہیں, پیغمبر اکرم ہے, تو یہ ان کے یہ صاحبان شریعت ہے. بقیہ جو ہے اسی شریعت کی تبلیغ اور لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. لہذا 47 انبیاء کو یہودیوں نے قتل کر دیا. لہذا اور اب یہاں پر آیا یہ توبیخ جو ہو رہی ہے یہودیوں کو, آج کے یہودیوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ توبیخ آج کے یہودیوں کے لیے بھی ہے, چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جو یہودی ہیں, آج بھی جو یہودی ہیں, وہ اپنے آباء و اجداد کے اس غلط کام سے نادم نہیں ہیں, ان کی کام کی تائید کرتے ہیں اور ان کے اس کام سے راضی تھے, اس لیے اللہ نے ان کو بھی توبیخ کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے اس سے انسان راضی رہتا ہے تو وہ بھی اسی کے زمرے میں جاتا ہے. کوئی اچھا کام ہوتا ہے انسان اس سے خوش ہوتا ہے تو اس کے زمرے میں جاتا ہے. جیسا کہ بزارت عاشورہ میں
پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلتکم ولعن اللہ امتن ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. تمام لعنتیں بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لعنت ہوتی فلعن اللہ امتن، لعنت ہو ان لوگوں پر بھی، اس امت پر بھی، سمعت بذالک جنہوں نے سنا کہ نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا ہے، فرضیت بہ اس پہ راضی رہ گئے. یعنی اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، ظلم پر آپ خاموش رہ گئے تو یہ خاموشی جو ہے رضایت ہوتی ہے. اور اگر کسی نے اچھا کام کیا، نیک کام کیا، آپ اس سے خوش ہوئے تو یہ بھی اس میں اس کے اچھے کام پہ رضایت ہوتی ہے. لہذا اس پر توجہ دینا ضروری ہے کہ ہماری رضایت کس چیز پر ہو رہی ہے، ہم کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں. کسی پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم دیکھ کر کے خاموش بیٹھ جائے تو ہم کو حساب دینا ہوگا اس کا. اگر کوئی اچھا کام کیا کسی نے، کسی اچھے کام میں مسجد بنوا دیا، کسی غریب کی مدد کر دیا، آپ نے سنا، اس سے خوش ہونے کے بجائے، اس کی تعریف کرنے کے بجائے اس کی آپ نے برائی شروع کر دی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے نیک کام سے آپ راضی نہیں ہیں. لیکن اگر رضایت کا اعلان کرے تو اس کا ثواب ہے. جس طریقے سے زیارت میں کیا پڑھتے ہیں ہم، زیارت امام حسین میں سمعت بذالک لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، جنہوں نے سنا اس ظلم کو اس پر راضی رہے، حالانکہ کچھ بولے نہیں، خاموش رہ گئے، صرف خاموش رہ گئے تب بھی ان پہ لعنت ہو. تو یکفرون ویقتلون، تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ جو ہے آگے بڑھتا ہے. پہلے کفر اختیار کیا، پھر کفر اختیار کرے اور آگے بڑھتے گئے. یقتلون الانبیاء، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. یقتلون النبیین، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. لہذا کبھی بھی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چھوٹا گناہ جو ہے بڑے گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. لہذا خداوند عالم نے انسانوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا. 3 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. کچھ وہ ہیں کہ جن کے گناہ کی سزا فوراً مل جاتی ہے، کچھ وہ ہیں جن کے گناہ کی سزا کچھ دن بعد ملتی ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کے گناہ کی سزا آخرت میں ہے. اللہ ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہے. مثلا امام رضا علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا کہ امام رضا علیہ السلام نے شیر کو زندہ کیا، اشارہ کیا، قالین کا شیر مجسم ہو کر کے مہران بن حمید پہ حملہ کیا اور حمید کو ختم کر دیا. لیکن شیر نے اشارہ کیا کہ مولا حکم ہو تو اس کو بھی. امام نے کہا کہ نہیں، اللہ اس کا ایسا. معلوم یہ ہوا یہ اس قسم میں سے ہیں کہ جن کا آخرت میں مواخذہ اللہ لے گا، ان کی رسی کو اللہ نے ڈھیلا کر دیا. لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگارہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتی ہے، ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، پروردگارہ اس کا مواخذہ، اس کی سزا فوراً ہم کو دنیا میں ہی دے دینا تاکہ آخرت کے سخت عذاب سے ہم بچ سکیں. پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، معبود جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود جو بے روزگار ہے ان کو روزی عطا فرما. جو باروزگار ہے ان کی روزی میں وسعت عطا فرما. پروردگارہ ہم کو ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ اپنی طاعت و عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، اس کورونا بیماری کو جلد از جلد ختم فرما. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.